بہن نے مزید فرمایا کہ یہ اس طرح کا میسج آیا کہ فرشتے نے حور سے کہا کہ تم فلاں سیاست دان کے حصے میں آئی ہو، تو پھر وہ حور نے شور شرابہ کیا ہوگا. اس طرح کا مذاق کرنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیے، حور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی پسندیدہ مخلوق ہے، اس کی افضل مخلوق ہے، اس لیے اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ مخصوص کیا گیا. اور فرشتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق، اور قرآن کی صریح تعلیم سے بات ثابت ہے کہ فرشتوں سے کفار ہی مذاق کیا کرتے تھے اور انہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو کفر سے تعبیر فرمایا. لہذا اس طرح کے جوکس بنانا کہ جس میں حوروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ مذاق کیا گیا ہو، یاد رکھیں بہت سخت حکم رکھتا ہے. وقتی دل لگی ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر ہزاروں برس آپ کو رلائے اور میدان محشر میں ذلت و رسوائی کا سبب بن جائے. اس لیے حکم شرع یہی ہوگا کہ اس قسم کے میسج بھیجنے والوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطاً تجدید ایمان کریں، اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پرخلوص توبہ کریں. اور صرف لکھنے والا ہی نہیں، اگر کسی کے پاس آیا اس نے آگے فارورڈ کر دیا، یہ بھی شکار ہوگا. اسی طرح کسی نے اس کو پڑھا بڑی دلچسپی کے ساتھ اور ہنسا کہ واہ یہ بڑا پیارا لکھا ہے، چاہے آگے فارورڈ نہیں کرتا، اسے بھی چاہیے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے. میں چھوٹی سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص نے ایک جوک بنایا جو آپ کے والد اور والدہ کے اوپر مذاق بنایا اور وہ کسی کو فارورڈ کیا. اب آپ بتائیے کہ کیا آپ کو یہ پسند آئے گا کہ کوئی آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا مذاق بنا کر اور اس کو مختلف اس چیزوں سے تعبیر کر کے اس کو پھر آگے میسج بھیجے؟ اچھا، اگر آپ کے پاس آیا تو کیا آپ مسکرا کے اس کو پڑھیں گے؟ لازم بات ہے کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اس قسم کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں کیا گیا مذاق شدید ناپسند ہوتا ہے، اور کبھی بھی انسان جرأت نہیں کرتا کہ مسکرا کے پڑھے اور آگے فارورڈ کرے، جیسے آپ اس میسج کو کبھی آگے نہیں کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر اعتراض کرنا، یہ کیا بات ہو گئی؟ خالی مذاق ہی تو کیا ہے، تو پھر اپنے والد کے ساتھ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اپنی والدہ کے ساتھ کر لیں، اپنی بہن کے ساتھ اس جگہ اپنی بہن کو ڈال لیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو میں ایک مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ ان چیزوں سے، ان نفوس قدسیہ سے مذاق کرنے کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے. جیسے اگر آپ کا گھر کا بچہ کوئی چھوٹی موٹی چیز کاغذ لے کے پھاڑ دے کوئی بات نہیں، لیکن 1000 کا نوٹ اگر اس کے ہاتھ میں دے دیں تو اور وہ پھاڑ دے تو چمکاریں گے، ہو سکتا ہے اس کو تھپڑ کھینچ کے ماریں، اور اگر اس کو آگ میں ڈال دے تو پھر آپ کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چیزوں کے اندر نقصان وغیرہ برداشت کیا جا سکتا ہے، اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ بہت سے امور میں وہ بالکل رعایت، گنجائش اور کسی قسم کی مطلب نظر ہٹا لینا، قطع نظر کرنا اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو جب آپ نے اس چیز کو اپنے لیے پسند فرمایا تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی قانون، کوئی ضابطہ بنا دے تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. اس لیے اس قسم کے میسیجز آگے فارورڈ وغیرہ نہ کیا کریں.